یہ بات کہنے کے بعد پھر اس چیز کو بتایا کہ قوم کے لوگوں، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اس کے اندر یہ کمی نہیں ہے، کوئی اس کو بتائے تب اسے خبر ہو۔ تم نے بہت سے بنا لیے ہیں، اس کے ایجنٹ بنا لیے ہیں، اس کے گماشتے ہیں، اور تم نے ان کو پوجنا اور پکارنا شروع کیا ہے کہ اپنی بات ان کے ذریعے سے پہنچاؤ۔ تو میری قوم سن لو، جہاں وہ تمہارا اکیلا مالک ہے وہاں قریب مجیب ہے، وہ بے خبر نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے، وہ تم سے قریب، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور اسے تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کی بھی خبر ہے، تمہاری دعاؤں کو وہ سنتا ہے اور مجیب ہے، پھر فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے قوم کے لوگوں، اپنے مالک کے ساتھ ظلم کر کے اس کو کمزور، کم علم، اور اپنی طرف سے جن کو تم نے وسیلہ بنا لیا ہے اپنی دعاؤں اور اپنی بات کے پہنچانے کا، ان کو زیادہ طاقتور، زیادہ علم اور زیادہ زورآور مان کر صرف اللہ کے ساتھ شریک نہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہو، اس سے باز آ۔ یہی بات قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے کہ معاملہ یہی ہے، ہم ان کی جو پوجا کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کو آسمان والے کے برابر تو نہیں مانتے لیکن اپنا سفارشی مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ہم کو، ہماری بات کو اس آسمان والے کے قریب کر سکتے ہیں، ہماری وہاں سنی نہیں جاتی اور ان کی ٹالی نہیں جاتی۔ تو مالک نے قرآن میں اس امت کو جو اسی راہ پر جانے والی تھی اس کو پہلے سے ہوشیار کر دیا کہ دیکھو، اپنی ایمان کی خیر، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اور یہ مثال دینے والا جو شیطان اور اس کے چیلے ہیں ان کے بہکائے میں نہ ہو، اور تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ایسی مثالیں اللہ کے لیے پیش نہ کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو دنیا والوں، اللہ کے پاس بات پہنچانے کے لیے تم نے سفارشی مقرر کیے ہیں، اور جب کوئی تمہیں ٹوک دے تو کہتے ہو کہ دیکھو، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر اور درباری کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس بڑے بادشاہ کے پاس کیا براہ راست پہنچ جاؤ گے؟ مالک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بادشاہ اور وزیر کی مثال اپنے مالک کے ساتھ بیان کر کے اس کی توہین نہ کریں، اس کا نقص اور اس کی کمزوری نہ نکالیں، وہ پاک ہے کمزوریوں سے۔ اور اس فرق کو سمجھ لیں کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اور انسانوں تم کو خبر نہیں ہوتی، تم علم والے نہیں ہو، اس لیے بادشاہ مجبور ہے کہ اپنے وزیر کا سہارا پکڑے، اور وزیر محتاج ہے اس بات کا کہ جو اس کے گماشتے اور جو بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے کارندے اس کی مملکت میں، حکومت میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا سہارا لے اور ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کرے۔ تو مالک نے بتایا کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ مثالیں بیان نہ کرو، یہ تو اس کے لیے ہے، بادشاہ تو یقینی محتاج ہے، کیونکہ وزیر کے پاس معلومات جمع ہوتی ہے بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ کو ہر بات کی خبر نہیں ہوتی، اس کو پوچھنا پڑتا ہے یا وزیر اس کو بتاتا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، انسان تو اس طرح سے بے علم ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ تو آخر اب اس کے ساتھ جو اس کے بندے ہیں جن کو علم نہیں ہے، تم کہتے ہو وہ خبر کرے تب معلوم ہوگا اللہ کو، اور اللہ کو ایسے خبر نہیں ہوتی، تو یہ کتنا بڑا تمہارا ظلم ہے۔ کئی مالک نے اس انداز سے بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کسی
بادشاہ اور وزیر کی مثال کو سامنے رکھ کر یہ بھٹکے ہوئے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے لیے جہنم کا انتظام کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے پوجا شروع کر دیتے ہیں ان کی، جن کو انہوں نے اللہ کا ایجنٹ اور اپنا سفارشی مقرر کر لیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا پھر جب معلوم ہوا کہ ان سے سب کام بنتا ہے تو اللہ کی اب کیا پرواہ، اب ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر ان کی پوجا یعبدون من دون اللہ، پھر یہ انسان شیطان کے بہکاوے پر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے بندوں کی پوجا سے فائدہ کیا، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ یہ اگر بگڑ بھی جائے، ناراض بھی ہو جائے، نہ پوجا جائے تو یہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اس کی پوجا میں دن رات لگ جایا جائے، جھنڈے اٹھائے جائیں، اس کے دن منائے جائیں، اس کا عرس ہو، اس کے نعرے لگے، تو فرمایا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ مرا ہوا اللہ کا بندہ خود محتاج تھا اپنی زندگی میں، اور اب کیسے مالک بن گیا۔ اب اگر کوئی ان سے ٹوک کر کہے کہ بھائی یہ بزرگ صحیح، نبی صحیح، ولی صحیح، لیکن یہ اللہ کے بندے تھے، اپنی زندگی میں کتنی مصیبتیں آئیں، اللہ نے ڈالی، اللہ نے ہٹائی، یہ نہ دور کر پائے۔ اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کا دیکھ رہے تھے، سخت وقت آیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی اور پروردگار نے ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کو اگر کوئی ان کو ٹوک دے کہ آخر ایسوں کی پوجا کرنا جو ان کے پاس نفع اور نقصان نہیں ہے، خود محتاج تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جھکے رہتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، نمازوں میں اللہ کو براہ راست کسی کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اس معنوں میں کہ ہماری بات پہنچاؤ، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اللہ تو بڑا ہے سمجھتے ہوئے مالک کو سمجھا ہے، تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، تو اس پورے یقین کے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مالک کو اس کی خبر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا انہوں نے کہ مالک تیری بندگی ہے اور تجھے مدد چاہتے ہیں، تو کبھی اس کے اندر کبھی خیال نہیں ہوا کہ کوئی اور براہ راست اپنے مالک سے کہہ رہے۔ رکوع سے اٹھنے لگے، سمع اللہ لمن حمدہ، یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ جو ہم نے کہا ہے، جو تعریف کی ہے مالک کی، وہ سننے والا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کوئی ان کو ٹوک دے کہ بھائی ہمیشہ ہر موقع پر تم ایمان کا اقرار بھی کرتے ہو، اور اس کے بعد جب دعا کا معاملہ آئے تو اس کے بعد کوئی ٹھکانہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ پکڑتے ہو، اور جب اپنی بندگی کرتے ہو تو اس کے بعد کبھی خیال نہیں آتا کہ دیکھو وہ اپنی بات جو کہتے ہو اسی یقین کے ساتھ کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اور سیدھے اللہ کو خبر ہوتی ہے، تبھی تو تم سب کچھ کرتے ہو۔ تو فرمایا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں سہارا پکڑنا پڑتا ہے، افسر کے پاس جانا ہو تو اس کے ماتحت کا ہاتھ اگر پکڑیں گے تب کچھ کام بنے گا، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس نہ صحیح کچھ نفع و نقصان نہ ہوا، لیکن ان کا اثر تو ہے، محبوب تو ہیں، پیارے اور لاڈلے تو ہیں، بس یہ سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے پھیرے لگاتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کی نظر و نیاز ہے، ان کی پکارے کرتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے ان کو بھی سمجھا دیجیے، ان کے سامنے جو اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ اپنی جانوں کے